تو آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر جو تازہ حملے ہوئے ہیں ان کی۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کہا جا رہا ہے اسے۔ جی بالکل، کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے پاس مختلف نیوز ایجنسیوں سے رپورٹس ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ ہوا کیا، نقصان کتنا ہوا، اور امریکہ کا پیغام کیا تھا اس میں؟ بالکل، اور پھر دنیا بھر میں رد عمل کیسا رہا اور اب کیا سوالات باقی ہیں۔ جی تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ اچھا، تو یہ کارروائی ہوئی، تاریخ تھی 21 اور 22 جون 2025 کے۔ جی نشانہ تھیں ایران کی 3 بڑی نیوکلیئر سائٹس، فردو، نتنز اور اصفہان۔ جی یہ تینوں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اور امریکہ نے استعمال کیے 7 B-2 اسٹیلتھ بمبارڈ طیارے۔ مسوری سے اڑ کر آئے، 18 گھنٹے کا راؤنڈ ٹرپ، کافی لمبا مشن۔ بالکل، اور انہوں نے گرائے 14 GBU-57 MOP بم۔ یہ MOPs میسو آرڈیننس پینیٹریٹرز۔ ہاں وہی، بہت بڑے 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم۔ اور یہ بات اہم ہے کہ ان کا یہ پہلا جنگی استعمال تھا، ان زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ صحیح، اور اصفہان پر وہ آبدوز سے بھی حملہ ہوا؟ جی، اوہایو کلاس آبدوز سے 2 درجن سے زیادہ ٹوماہاک کروز میزائل بھی فائر کیے گئے۔ تو مطلب ایک مربوط حملہ تھا یہ؟ بالکل، فضا سے بھی اور سمندر سے بھی۔ اور دیکھیں ان ہتھیاروں کا انتخاب، خاص طور پر یہ MOPS، یہ صرف بم گرانے والی بات نہیں تھی، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ امریکہ ایران کی سب سے محفوظ، گہری، زیر زمین تنصیبات تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بذات خود ایک بڑا اسٹریٹجک سگنل ہے۔ یقیناً ایک ایسی صلاحیت جو پہلے استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اچھا، تو نقصان کتنا ہوا؟ پینٹاگون کے حکام تو کہہ رہے ہیں انتہائی شدید نقصان ہوا۔ جی، شدید تباہی کی اطلاعات ہیں تینوں جگہوں پر۔ سیٹلائٹ تصویریں بھی آ گئی ہیں، مکسر اور CBS نیوز کی، ان میں فورڈور پر بڑے گڈھے نظر آ رہے ہیں۔ اور نتنز اور اصفہان میں جو سرنگیں تھیں ان کے دہانے تباہ ہوئے ہیں، اور اوپر کی عمارتیں بھی۔ لیکن تابکاری کا کیا؟ IAE اور ایران کی اپنی ایجنسی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر کوئی ریڈیشن لیک نہیں ہوئی۔ جی یہ آپ کہہ لیں کہ فوری راحت کی بات ہے شاید، لیکن دیکھیں اصل سوال یہ ہے کہ نقصان کتنا گہرا ہے۔ کیا ایران کا جو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تھا، خاص طور پر فورڈو میں، وہ کتنا محفوظ رہا؟ ٹھیک، اس پر پینٹاگون کی تفصیلی رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ صحیح، تو حتمی تصویر ابھی واضح نہیں؟ بالکل، ابھی نہیں کہہ سکتے کہ پروگرام کتنا پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میزائل پروگرام اور دوسری چیزیں تو ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نقصان کی بات۔ امریکہ کا اسٹریٹجک پیغام کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ امریکی قیادت تو یہی کہہ رہی ہے۔ جنرل ڈین کین، سیکرٹری دفاع ہیگسٹ، نائب صدر وائس، صدر ٹرمپ، سب کا اصرار ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ اسٹرائیک تھی، مقصد صرف ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کمزور کرنا تھا۔ یعنی حکومت کی تبدیلی کا ارادہ نہیں، کم از کم بظاہر۔ جی یہی کہا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تو اسے شاندار فوجی کامیابی قرار دیا ہے، اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر امن قائم نہ ہوا تو مزید کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی تو اصل سوال ہے، کیا ایران اس پیغام کو اسی طرح سمجھے گا؟ مطلب؟ کیا وہ اسے ایک محدود کارروائی مانے گا، یا اسے ایک بڑی جنگ کا پہلا قدم سمجھے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ رد عمل کیسا آیا ہے اب تک؟ رد عمل تو ظاہر بہت سخت آیا ہے۔ ایران نے شدید مذمت کی ہے، اسے سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور جائز بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے۔ کون دے رہا ہے دھمکی؟ حکومت یا؟ خاص طور پر پاسداران انقلاب یعنی ریولوشنری گارڈز کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں۔ اچھا، کس قسم کے اشارے؟ امریکی اڈوں پر حملے ہو سکتے ہیں، یا پھر آبنائے ہرمز جو تیل کی ترسیل کا اہم راستہ ہے، وہاں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو پراکسی گروپس ہیں ایران کے، حوثی وغیرہ؟ جی، یمن میں حوثیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بحر احمر میں امریکی جہازوں کو پھر سے نشانہ بنائیں گے۔ تو مطلب خطے میں کشیدگی بڑھے گی؟ بالکل، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل نے ان حملوں میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ اچھا، یعنی اسرائیل بھی شامل تھا؟ جی، رپورٹس یہی کہتی ہیں، وہ اسے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف اپنی مہم کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل ہے؟ چین اور روس نے مذمت کی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اور یورپی ممالک؟
وہ فوری سفارتی رابطوں پر زور دے رہے ہیں، کوشش ہے کہ مزید کشیدگی نہ بڑھے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ امریکی حملے ایک بہت بڑا قدم ہیں، غیر معمولی ہیں۔ ایموپس کا پہلا استعمال اور ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام کو تقریباً ناکارہ بنانے کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اس بار بہت آگے گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے آخر میں؟ دیکھیں، امریکی حکام بھلے اسے محدود کارروائی کہہ رہے ہوں جی، اور حکومت بدلنے کا ارادہ ظاہر نہ کر رہے ہوں، لیکن بدلے کا خطرہ اور جنگ پھیلنے کا خطرہ وہ بہت حقیقی ہے۔ تو اب ساری نظریں ایران کے رد عمل پر ہیں۔ جی، کہ ایران فوجی طور پر کیا جواب دیتا ہے، اور دوسری طرف کیا سفارتکاری کوئی راستہ نکال پاتی ہے یا نہیں؟ اور آخر میں ایک سوال میں بھی شامل کرنا چاہوں گی سوچنے کے لیے، جی ضرور۔ کہ ان حملوں سے ایران کی ایٹمی صلاحیت وقتی طور پر تو شاید کمزور ہوئی ہو، لیکن کیا یہ مسئلے کا کوئی مستقل حل ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یا کیا یہ ایران کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے ایٹمی عزائم کو اور زیادہ خفیہ اور شاید زیادہ خطرناک راستوں سے آگے بڑھائے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل ہی دے گا۔